السلام علیکم جی بچوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ معذرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کو سکھانے کے لیے ورڈ کے بارے میں، اور اس میں خاص ٹاپک جو ہے ٹیبل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی وہ میں بتا دوں گا۔ جو پہلے کر لیا وہ بھی ہم لوگ ایک دفعہ کر لیں گے، اور اس میں کچھ اور جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ اسی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم لوگ بنا لیتے ہیں ورڈ کی فائل ایک۔ اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے ایک ورڈ کی بلینک فائل بنا لی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پرنٹ کے آپشن میں جا کے سب سے پہلا کام A4 سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں، مارجن اپنے کانٹینٹ کے حساب سے آپ یوز کریں۔ میں یوزلی نیرو یوز کرتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس پیج میں اسپیس ملے کانٹینٹ ڈالنے کے لیے۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، فونٹ چینج کر لیتا ہوں، اور میں لکھ لیتا ہوں ٹیبل ہیڈنگ دے دیتا ہوں۔ میں نے اس کا فونٹ سائز بڑھا لیا، اور میں نے اسے سینٹر میں کر کے بولڈ کر دیا، انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں سے ہم ہٹا دیتے ہیں جی۔ اب چلیں جی، دوبارہ اس کا فونٹ سائز ہم نے پاپنز پہ رکھ دیا، اور فونٹ سائز جو ہے وہ 11 پہ۔ اس کا فونٹ سائز زیادہ تھا، یہ میں نے کیا کر دیا، فارمیٹنگ جو ہے وہ کلیئر کر دی اس کو کلک کر کے۔ اچھا یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹیبل انسرٹ کرنے کے لیے آپ انسرٹ کے ٹیب میں جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیبل آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ جو آپ کو چاہیے ہو، جتنے کالمز اور جتنی روز آپ اس کے ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، انسرٹ ٹیبل۔ یہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو کالمز اور روز کا آئیڈیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جی کس میں کتنے کالمز کتنے ایڈ کرنے ہیں، اور پھر روز کتنی۔ اچھا جی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 7 کالمز کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ کر لیتے ہیں 5 روز۔ ٹھیک ہو گیا، اور ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں کچھ ڈمی کانٹینٹ ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے۔ اچھا، یہ میں ایک ٹیب سے دوسرے ٹیب میں کس طرح جا رہا ہوں کہ اس ایک سیل سے دوسرے سیل میں، کہ میں یہاں پہ ہوں اور مجھے نیکسٹ میں جانا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، ٹیب کا بٹن پریس کرتا ہوں، تو وہ نیکسٹ آگے چلتا جا رہا ہے۔ جتنی دفعہ پریس کرتا رہوں گا وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، یا اگر آپ نے یہاں پہ لکھ لیا تو آپ کلک کر کے بھی ادھر آ سکتے ہیں، کلک کر کے سیل میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹیب کریں گے تو کیا کرے گا، لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتا رہے گا آٹومیٹکلی، سیل ٹو سیل۔ اچھا جی، ہم کرتے ہیں یہاں پہ یہ ڈیٹ ڈال لیتے ہیں جی، آج کیا ڈیٹ ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں اس کی الائنمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہا فی الحال، صرف کانٹینٹ ڈال رہا ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سیل کو سلیکٹ کریں، آپ کے پاس کیا آپشن ہے، آپ اس کو ڈریگ کر کے سلیکٹ کریں، اور کاپی بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کیا کر سکتے ہیں، انٹائر سیل کو دیکھیں، ابھی یہ بلنک ہو رہا ہے، یہ آئی سا مجھے نشان نظر آ رہا ہے جو میں ماؤس گھما رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں سیل کے بالکل لیفٹ پہ لے کے آتا ہوں، یہ دیکھیں ایرو بن گیا، ایرو کو میں کلک کروں گا آٹومیٹکلی پورے سیل کو سلیکٹ کر لے گا۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کو کاپی کر کے اس کو پیسٹ بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ ہم لوگ یہ سلیکٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں ابھی جلدی سے پاس کر کے باقی بھی ٹیبل کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر نیکسٹ بتاتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے ڈیٹا فل کر لیا، ابھی تک میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی، یہ وہی فونٹ ہے، صرف فونٹ میں نے چینج کیا ہوا تھا اس میں۔
ابھی دیکھیں بائی ڈیفالٹ خود ہی الائنمنٹ جو بھی جیسی بھی ہے وہ ویسی آ رہی. میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ نے ٹیبل سلیکٹ کرنا ہو تو ایزی سب سے آپشن کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ طریقہ کہ جتنے بھی روز کالمز ہیں آپ اس طرح ڈریگ کر کے, یہ میں نے کیا کیا, یہاں پہ کلک کیا سب سے پہلے والے جو میرا سیل ہے ٹاپ لیفٹ پہ اس کو, اور میں ڈریگ کرتا ہوا, ابھی میں نے ماؤس کی کلک چھوڑی نہیں اور لے کے آ رہا ہوں, جس کو جتنا بھی سلیکٹ کرنا ہے میں کر سکتا ہوں, پورے ٹیبل کو بھی اس طرح کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے پورے ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے تو سمپلی یہ جو ہینڈلس آئے آپ لے کے آئیں گے اوپر, یہ دیکھیں تو کیا کرے گا آپ کا پورا ٹیبل سلیکٹ کر لے گا. اب جب آپ کا ٹیبل سلیکٹ ہے تو یہ دو ٹیبز خود بہت اوپن ہے, اس میں سے یہ جتنے بھی آپشن ہیں سارے ٹیبل کے ریگارڈنگ ہیں, آپ اس کو الائن کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر تو پہلے میں اس کی ہائٹ بڑھا لیتا ہوں ان سب کی تاکہ آئیڈیا ہو جائے, اور یہ لے جی اب دیکھیں ٹیبل کی ہائٹ بڑھ گئی. اب میں کیا کرتا ہوں, اگر جو آپ لوگوں میں سے زیادہ غلطی کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ رکھا ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے, صرف اسی رو کی ہائٹ بڑھا رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ آپ نے صرف کیا کیا ہوا ہے, اسی رو کو سلیکٹ کیا ہوا. تو اگر آپ نے پورے ٹیبل کو سلیکٹ, پورے ٹیبل کی ہائٹ بڑھانی ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ نے پورے ٹیبل کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے, ورنہ کیا ہوگا جہاں پہ کرسر پڑا ہوگا ادھر پڑا ہوگا تو وہ اس کی وڈتھ یا ہائٹ بڑھانا شروع کر دے گا, بس اس کے علاوہ نہیں. تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہوتا ہے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, جب غلط ہو تو انڈو کرتے رہیں. جتنی دفعہ آپ نے کیا ہوگا ایک دفعہ آپ پریس کرتے جائیں, جب آپ کو پتہ چلے یہ یہاں پہ جو لاسٹ تھا صحیح تھا وہاں پہ چھوڑ دیں. اب میں نے کیا کرنا ہے, سب کو ہی کیا میرا ارادہ ہے سینٹر لائن کرنے کا. یہ الائنمنٹ کے آپشن آپ کو میں نے بتایا تھا, یہ اس سے کیا مراد ہے, یہ بالکل سیلز کے سینٹر میں آ جائیں. دیکھیں ٹیبل سلیکٹ تھا اور میں نے کیا کیا, میں نے سب کو سینٹر میں کر دیا. اگر میرا ارادہ ہے کہ میں اسے ٹاپ لیفٹ پہ جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, اب یہ بٹس کم ہے اس لیے وہ پتہ نہیں چل رہا, ابھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ دیکھیں سینٹر میں ہے, یہ ٹاپ سینٹر ہے, اور یہ کیا آپ کا ٹاپ رائٹ ہے. دیکھیں ابھی یہ سیل کے رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے, اس کے لیفٹ پہ اسپیسنگ ہے سب کے. اسی طرح یہ سینٹر لیفٹ ہے, یہ سینٹر ہے, یہ کیا ہے سینٹر رائٹ ہے. یہ آپ لوگ خود ہی چیک کر سکتے ہیں. آپ کو جب آپ نے اس کی ہائٹ بڑھانی ہے پھر آپ کو ان آپشنز کا پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں. اگر اس کی ہائٹ ہی کم ہو تو آپ کو صرف ان آپشن کا پتہ چلے گا کہ یہ سینٹر ہو رہا ہے, ان میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا, یہ اوپر اور بالکل باٹم والے. اس لیے پورے ٹیبل کو سلیکٹ کر کے یہ کرنا ہے. اور میں نے آپ کو پھر کہا تھا اگر آپ نے کانٹینٹ ڈال دی ہے تو کیا کریں, ایک دفعہ کانٹینٹ دیکھیں میں نے آٹو فٹ کی اس کے ریگارڈنگ کیا ہے, چیک کیجیے گا, آٹو فٹ کیا کانٹینٹ کی ریگارڈنگ. اب اس نے کیا کیا, جس میں جتنے کانٹینٹ ہے, یہ کانٹینٹ زیادہ تھا 2 ورڈز ہیں, اس کو اتنا اس حساب سے اس کالم کو سپیس دی تھی. یہ اس میں کم آ رہی, اس نے اس کو خود ہی کھینچ کے چھوٹا کر دیا, یہ اس لحاظ سے بڑا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ کانٹینٹ کرنے کے بعد آخر میں سب سے زیادہ یہ لازمی امپورٹنٹ آپشن ہے کہ آٹو فٹ ونڈو کو کلک کرنا ہے, کہ وہ پیج کی ریگارڈنگ خود بہت اسپیسنگ اسے کرتے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, کسی خاص رو کی آپ ہائٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ بڑھ جائے گی باقیوں کی نسبت, کسی کی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. اب جو حصہ سلیکٹ ہے, آپ جیسے مثال کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں میں اس کو نمایاں کر دوں باقیوں سے, کہ یہ ہیڈنگ ہوگی جو ٹاپ والی, یہ ہیڈنگ ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں. اب دیکھیں میں نے کس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے, پہلی والی رو کو. میں اس کا فونٹ سائز بھی بڑھا رہا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں اس کو کلر کو, اس کی بیک گراؤنڈ کو کلر دے دیتا ہوں. اب آٹومیٹکلی اس نے فونٹ کا کلر خود ہی چینج کر لیا. صحیح ہو گیا, یہ دیکھ لیں آپ. ابھی میں نے صرف کیا کیا ہوا تھا کہ ٹاپ والی رو کو سلیکٹ کیا ہوا تھا, اس لیے باقی کسی پہ یہ ڈیزائن نہیں ہوا. اچھا, یہ آپشن میں نے آپ کو بتا دیے تھے پہلے ہی, اور یہ انہیں صرف تھوڑا سا اسی لیے ڈسکرائب کر دیا کہ آپ لوگوں کو ذرا یاد نہیں آنی ہوگی. کالم ایڈ کرنا, ڈیلیٹ کرنا, روز ایڈ کرنا, ڈیلیٹ کرنا, آپ کو پتہ چل گیا. اچھا, اب میں چاہ رہا ہوں اس میں جو دوسرا آپشن آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس ٹیبل کو یہاں سے کاٹ دوں, یعنی یہ حصہ, یہ ٹیبل سپریٹ ہو جائے, یہ سپریٹ ہو جائے. تو میں کیا کروں گا, میں نے اس رو کو سلیکٹ کیا,
سلیکٹ کیا اور میں نے کیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اسپلٹ ٹیبل. اب اس نے کیا کر دیا, یہ ایک دیکھیں اس کا ہینڈل جو ہے وہ سپریٹ آ رہا ہے اور اس کا ہینڈل سپریٹ آ رہا ہے, یہ ایک سپریٹ اب ٹیبلز بن گئے ہیں. اسی طرح اگر اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان سیلز کو سپلٹ کر دوں, میں چاہ رہا ہوں جی کہ میں اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں اسی کے اندر یہ ایک سیل کے اندر, ایک تو تھا ٹیبل انسرٹ کرنا, میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ اور بھی میرے پاس روز آ جائیں یا کالمز آ جائیں, تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. میں نے اس حصے کو سلیکٹ کیا, میں نے کیا کیا اسپلٹ سیلز کو کلک کیا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اسی خاص سیل کے اندر کتنے کالمز چاہ رہے ہیں. بائی ڈیفالٹ 2 اور 1 وہ دے رہا ہے کہ روز اتنی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جی 3 کالمز ہو جائیں اس کے اندر, اور نمبر آف روز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی 3 ہو جائیں. تو میں کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں 1 2 3 یہ ٹوٹل 3 کالمز بن گئے, 1 2 اور 3 یہ روز بن گئی. لیفٹ ٹو رائٹ یہ 3 روز بن گئی اور ٹاپ ٹو باٹم 3 کالمز بن گئی. اسی طرح آپ اس میں سے صرف کیا کر سکتے ہیں, صرف روز ایڈ کرنی ہو کالم ختم کر دیں. کالم بھی بائی ڈیفالٹ ایک تو ہو گئی ہوگا, کیونکہ یہ آٹومیٹکلی اگر آپ صرف اسی کو ٹیبل کنسیڈر کریں تو یہ کیا ایک کالم تو ہے ہی ہے اور ایک رو بھی ہے. اگر صرف اس ڈبے کو سلیکٹ اگر دیکھیں آپ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف میں روز بڑھاتا ہوں. میں نے 4 روز سلیکٹ کیے, تو اس نے کیا کیا اسی سیل کے اندر 4 روز بڑھا دی. اسی طرح اگر میں صرف کالمز بڑھانا چاہ رہا ہوں, میں نے روز کم کی, روز وہی بائی ڈیفالٹ جو 1, تو اس نے کیا کیا اس میں کالمز بڑھانا شروع کر دی. یعنی یہ سیل کے اندر اگر آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی سیل ہو جائے, یعنی ضروری تو نہیں ایک ہی جیسا کنٹینٹ آ رہا ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں ایک بناتا ہوں انسرٹ ابو کر کے. اب یہ دیکھیں یہ روز بن گئی, ٹھیک ہے. میں اس کی کلرنگ ختم کر دیتا ہوں. اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس ہیڈنگ کو اٹھا لوں اور وہ ادھر آ جائے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں نے اس پورے رو کو ایسے سلیکٹ کیا اور میں کیا کر رہا ہوں لے آؤٹ میں جا کے مرج سیل کر رہا ہوں. اب وہ کیا کر رہا ہے ان سارے سیلز کو آپس میں مرج کر کے اس نے ایک ہی بنا دی. میں یہاں پہ وہ ہیڈنگ دے دیتا ہوں جو ٹیبل والی تھی. اس کا فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں اور انڈر لائن کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں اگر سائز اس کا بڑا ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ٹیبل جو ہے وہ اسپیس جو ہے رو اور کالمز اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اسی طرح اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, مرج کر سکتے ہیں. اب یہ ایک حصے میں آپ, مجھے امید ہے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی.